الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. تو آج دے درس دے اندر ان آیات کریمہ دا ترجمہ اور تفسیر بیان کیتا ویسی. اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر ایک ناشکر انسان دا حال بیان فرمائے کہ جڑا ناشکرہ انسان ہے اسے کیا حالت ہے، اسے کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط. انسان دا حال تو یہ ہے کہ اے بھلائی منگدے منگدے نہیں تھکدا. بھلائی منگے جا رہی ہے، میں کو فلاں چیز بھی مل ونجے، فلاں چیز بھی مل ونجے، فلاں چیز بھی مل ونجے، منگی جا رہی ہے، منگی جا رہی ہے. ہر نفع والی چیز، فائدے والی چیز، بھلائی والی چیز منگدے منگدے نہیں تھکدا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور اگر اس کو کوئی برائی چھو ونجے، برائی پہنچ ونجے، تکلیف پہنچ ونجے تو بالکل نا امید ہو ویندا ہے. ایسا نا امید ہو ویندا ہے کہ ہر قسم دی امید توڑ باندا ہے، چھوڑ باندا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ. اور اگر اس تکلیف تو بعد اساں اس کو اپنی رحمت دے نال اپنی طرف کو اپنی رحمت پہنچا دیو، اپنی رحمت چکھا دیو، رحمت دا مزہ چکھا دیو، آسانی فرما دیو، تکلیف دور فرما دیو، تو ضرور اے بات آکھدا ہے کہ ہاذا لی، اے تو میرا حق ہی ہونا ہی ایسا چاہیے. وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى. میں نہ سمجھدا کہ قیامت قائم ہو سی. پھر غروری چاہوینا، تکبری چاہوینا، قیامت دے انکار کرن لگ وینا کہ میں نہیں، کوئی یقین نہیں، میں نہیں سمجھدا کہ قیامت قائم ہو سی. لیکن اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور میں کو اپنے رب دی طرف لوٹایا گیا، پہنچایا گیا، تو کوئی فکر والی بات نہیں. ان لی عندہ للحسنى، تو رب دے ہاں بھی میرے واسطے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، مزے ہی مزے. جس طرح میں کو دنیا دوتے بھلائی دے دیتی گئی ہے، اسی طرح آخرت دے اندر اگر میں پہنچ بھی گیا تو پھر میرے واسطے اتھا ہی بھلائی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اب اساں ضرور انہاں لوگاں دی خبر لیسو کہ جنہاں لوگاں نے ایک کردار دکھایا ہے، جڑے عمل انہاں کافر لوگاں نے کیتے ہیں کردار دکھایا ہے، اس دی ضرور اساں خبر لیسو، ضرور اساں اس دا حساب کتاب لیسوں، اور انہاں کو پتہ چل ویسے کہ انہاں نے کیڑے عمل کیتے ہیں تے کیڑی امیداں رکھتے ہیں، کردار کیسا ہے اور منگ کیا رہن۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور اسا انہاں کو زبردست عذاب چکھیسو، سخت عذاب انہاں کو پہنچایا ویسے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب اسا انسان دوتے انعام فرمائنے احسان فرمائنے نعمتہ فرمائنے تو اعراض کردہ، منہ موڑ دا اور ایک پہلو پھیر کے دور چلا ویندا ہے، غروری چاہ ویندا ہے، تکبر چاہ ویندا ہے، ایک رب یاد بھی نہیں رہندا، رب دا احسان رب دا انعام یاد نہیں رہندا، تو اسا کو بھلا دیندا ہے، الٹا بے پرواہ ہو ویندا ہے، منہ پھیر کے اکڑ کر کے چلا ویندا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پہلے تو ساری ناشکری کر دے، لاپرواہی کر دے، اور جب اس کو تکلیف پہنچ ونجے، تکلیف چھو ونجے، تو پھر بڑی لمبی چوڑیاں دعاواں منگدا ہے ساڑے کو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ اندر ایک ناشکر انسان دا تذکرہ فرمایا۔ یہ ناشکر انسان دی حالت دیکھو، چاہیے تو یہ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے احسان فرمائیں انعام فرمائیں تو اللہ تعالیٰ دا احسان انعام ہر حال یاد رکھنا چاہیے، اس اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اس دی نافرمانی کو بچنا چاہیے۔ لیکن انسان دی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلائی منگ دے تھکدا نہیں ہے، ہر چیز منگدا ہے، میں کو یہ چیز بھی مل ونجے وہ چیز بھی مل ونجے۔ جس طرح اچھے حالات اللہ دی طرف کو لہن، اسی طرح برے حالات بھی اللہ دی طرف کو لانا۔ جس طرح خیر اللہ دی طرف کو پہنچ دی، تکلیف مصیبت پریشانی بیماری یہ بھی اللہ دے حکم نال پہنچ دی، اللہ دی طرف کو پہنچ دی۔ تو خوشحالی اور بدحالی، تنگی اور فراخی، صحت اور بیماری، مشکل اور راحت، ہر حال دے اندر بندہ اللہ دی طرف متوجہ رہے کہ نعمتہ دینے والا بھی اللہ، تکلیف دینے والا بھی اللہ۔ نعمتہ دے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تکلیف آونجے وہ بھی اللہ دی طرف کو لے، پھر بھی اللہ دی طرف متوجہ ہوئے، اللہ دے سامنے توبہ کرے، معافی منگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ جب تکلیف چلی گئی ہے، پہلے تکلیف دے اندر اللہ کو پکار دے، اللہ کو یاد کر دے، تکلیف چلی گئی ہے تو اب اللہ بھول گئی، بات نسبت دوسرا دی طرف کر دا کہ یہ تو میرا حق بنتا ہے، ایسا ہونا چاہیے کیونکہ میں فلاں کام کیتا، میں فلاں تدبیر اختیار کیتی ہے، فلاں بندے کو میں سفارش کرائی ہے، فلاں نے میری حمایت کیتی ہے، آخر میرے لوگاں تے احسانات ہیں، میں کوئی تو کوئی یاد رکھنے والا ہے نا، میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں، لاوارث تو نہیں، بات دوسرا دی طرف نسبت کر دا۔ فلاں حکیم صاحب نے میں کو فلاں نسخہ دیتا تے ٹھیک تھی گیا، فلاں پیر صاحب دے دربار تے گیا تو میں ٹھیک تھی گیا، فلاں دی جہاں تے گیا تو ٹھیک تھی گیا، فلاں کو شو کرے تو ٹھیک تھی گیا، تو اللہ اب اللہ یاد ہی نہیں، اللہ دنائی وچ نہیں آ رہا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر بات دی نسبت اللہ دی طرف، صحت ملی ہے تاکہ اللہ دیتی ہے، بیماری ملی ہے تاکہ اللہ دی طرف کھولے، شفا اللہ دے،
مسئلہ حل تھی گیا تاکہ اللہ تعالیٰ حل فرمایا، مشکل دور تھی گئی تو اللہ تعالیٰ دور فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو اسباب پہلے بھی ہاں پہلے کیوں نہیں مشکل حل ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ایک ناشکر انسان دا حال بیان فرمایا جرا ناشکر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، پھر ناشکری کرتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں پھر کر لے وے ناشکری، پھر میرے پاس آمنا تو ہے، پھر میں حساب کتاب لیونا اور زبردست عذاب دا مزہ چکھاونا میں سے انسان کو جرا ناشکر ہے. تو انسان کو چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دے احسانات کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرے اور ہر حال اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. اگر انسان خوشحالی دے اندر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے تب مشکل حالت دے اندر اللہ بھی یاد رکھتا ہے اپنے بندے. اور جب نہ خوشحالی دے حالت اللہ کو بھلا رہے ہیں تو مشکل حال بھی اللہ بھلا دے. آسان یہ طریقہ ہے، حالات بدلتے رہن، کبھی مشکل، کبھی آسانی، کبھی تنگی، کبھی فراخی، لیکن ہر حال بندے کو چاہیے کہ